توکلت علیک یا رب العالمین، روگ بن کے رہ گیا اے پیار تیرے شہر دا، میں مسیحا ویکھیا بیمار تیرے شہر، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر ملے ہے ٹکے سیر کھاجا۔ یہ ایک مشہور کہاوت ہے اس مقام کے لیے جہاں پر قانون کی کوئی عزت نہیں، لا لیسنس جسے ہم کہتے ہیں۔ کچھ کہانیوں میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہاں کا ایک بہت منصف راجا تھا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ ارے بھائی یہ فطرت کے خلاف ہے ایسا قانون، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دینا۔ بکری کے لیے تو آزادی ہو سکتی ہے لیکن شیر نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح سے مجھے کہنا چاہیے جیسے میرے یہ لمبے لمبے لیکچرز کو قطع برید کر کے آپ لوگ جو یہ چھوٹا سا کر دیتے ہیں، اس کی ایک مثال اس طرح سے ہے، ایک شکاری کا عقاب اڑ گیا تو ایک بڑھیا کی منڈیر پہ جا کر بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ شاید زخمی ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا، وہ واقعی زخمی تھا، شکار کے دوران زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا ہائے اس بیچارے کو تو بیٹھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے اتنے بڑے بڑے ناخون ہے، یہ صحیح طرح سے فرش پہ بیٹھ نہیں سک رہا، اس نے اس کے ناخون ترش دیے، اسے کچھ کھانے کو دیا تو اس کی اتنی لمبی سی نوک چونچ کی، اس نے کہا نہیں بیچارہ یہ زمین سے چگ نہیں سکتا کوئی چیز، تو اس کی دونوں چونچ کو ایک جیسا کر دوں، تو اس نے اس کی چونچ کو بھی کاٹ کر برابر کر دیا تو چگ سکتا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے اتنے بڑے بڑے پر ہیں، بلا وجہ اتنی گرمی میں بیچارہ ہلکان ہوا جا رہا ہے، کیونکہ عقاب جو ہے وہ اپنے گردن کے پروں کو پھلا لیتا ہے، تو وہ بیچارہ غصے میں اپنے گردن کے پروں کو پھلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اسے بہت گرمی لگ رہی ہے، اس نے اس کے کچھ پر بھی کاٹ دیے۔ اس کے بعد جب شکاری ڈھونڈتا ڈھانڈتا جب اس جگہ تک پہنچا، لوگوں نے بتایا کہ ہاں ادھر ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ آج کل عقاب کے لیے یہاں سے چیزیں خریدتی ہے، تو یقیناً اس کے گھر میں آیا ہوگا تبھی وہ اسے پال رہی ہے۔ شکاری اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا بی بی میرا ایک بہت قیمتی عقاب تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے اس کا بڑا دھیان رکھا ہے، آؤ آ کے دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو وہاں پر ایک ایسا پرندہ اس نے پایا، اس نے کہا بی بی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ عقاب نہیں رہا، تو نے جو اسے سہولتیں دی ہیں اس نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس کی ذات ہی تبدیل ہو گئی ہے، اب نہ یہ اڑنے کے قابل ہے نہ کسی شکار کرنے کے قابل۔ تو بھائی آپ لوگ لیکچرز کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، میرے لیکچرز کے ساتھ، کہ انہیں اتنا چھوٹا کر رہے ہیں کہ جی یہ سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا، لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے دھتکارے ہوئے ہیں بھائی، تو میں اور آپ ان کا کیا کر لیں گے؟ جن کے نصیب میں علم ہے ہی نہیں تو آپ ان کو یہ پلاسیبو کر کے یا اتنے اس کی قطع برید کر کر ان تک یہ علم نہیں پہنچا سکتے۔ امام بخاری کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے 6 ماہ کا سفر کر کے پہنچتے تھے اور راستے میں کتنی مشقتیں جھیلتے تھے، اور جب وہ وہاں پر پہنچتے تھے تب بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اب اتنا سفر کر کر آیا ہوں تو اب اس کو سقا ثابت کر دوں کہ نہیں اب یہ صحیح ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو وہ راوی جو تھا جس نے مجھے یہ حدیث سنائی، جھولی پکڑی ہوئی تھی اس نے اور اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور ایسے ہاتھ دکھا کر گھوڑے کو پکڑ رہا تھا، تو گھوڑا سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں دانے ہیں تو گھوڑا اس کے پاس آیا، جیسے ہی اس کے پاس آیا اس نے جلدی سے گھوڑے کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں ذرا اس گھوڑے کو باندھ دوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں اب مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، مہربانی تیری، اور وہ سلام کر کے جانے لگے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے حدیث کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک معصوم بے زبان جانور کو دھوکہ دیتا ہے کیا میں اس پر حدیث کا اعتبار کر لوں؟ تو 6 مہینے کا سفر آپ نے اللہ کی راہ میں جو کیا تھا اسے اسی طرح سے اسی کے حوالے کر دی۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی فنگر ٹپس پر علم ہے اور وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کے پاس 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کا وقت ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کلام اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے دولت کے طلبگار ہیں، کچھ لوگ مجھ سے اولاد مانگتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے جاہ و حشمت مانگتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے زمین و جائیداد مانگتے ہیں، اور اس قسم سے مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اور کچھ لوگ مجھ سے علم طلب کرتے ہیں، اور پھر خود سوال کرتے ہیں کہ اور غور کرو تو علم سے بڑھ کر کون سی دولت ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ علم جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو دنیاوی دولت ہے اس کے پیچھے کیا 100% لوگ نہیں لگے ہوئے؟ کیا کسی ایک کی محنت کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ دولت کمانے کے لیے دکھاوے کی محنت کر رہا ہے، اس کی محنت میں ریا ہے؟ جب صدق دل سے ہر
ہر کوئی حصول دولت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے % لوگوں کو کامیاب قرار دیا جن کے پاس یہ دنیاوی دولت ہے۔ اب اس دولت کا سوچئے جسے حق تعالیٰ شانہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر طلب کرنے والے کو بھی مل جائے، ہر محنت کرنے والے کو بھی مل جائے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف داتا گنج بخش، وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ معرفت کے راستے، معرفت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ علم ہے جس سے آپ کسی چیز کی حقیقت سمجھتے ہیں، کسی چیز کو صحیح طور پر جاننے کا علم، یعنی اس کو ویریفائی کر لینے کا علم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معرفت کے راستے 3 ذرائع سے ملتے ہیں۔ نمبر 1 عشق، نمبر 2 علم، اور نمبر 3 فیضان نظر۔ ان میں سے 2 تیسرے کے محتاج ہیں، لیکن تیسرا ان دونوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی جسے فیضان نظر ہو جائے اسے نہ عشق کی ضرورت ہے اور نہ علم کی۔ عشق سے مراد ہم یہاں پر کیا لیں گے؟ پیشن، ایک جنون، ایک رغبت، ایک لگن، اور دوسری طرف علم کہ کسی چیز کو جاننے کا تجسس اپنے اندر اتنا جمع کر لیا گیا، اپنے پاس اتنا ذخیرہ معلومات ہو اس کے پاس کہ ان سے وہ چیزوں کو پرکھ سکے، سمجھ سکے۔ تو جن لوگوں کے پاس ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں، حتیٰ کہ جستجو بھی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئیں، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ الہامی طاقتیں ہیں لیکن ان پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ اس عورت کو معلوم تھا کہ یہ اس دور کا مسیحا ہے لیکن ایمان نہیں لاتی تھی۔ اس کی بچی بیمار ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام التجا کی، ان سے دعا کی، طلب کی اپنی بچی کے علاج کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بچوں کا کھانا کتوں کے آگے نہیں پھینکا جاتا۔ بالفاظ دیگر انہوں نے اس عورت کو اتنا ذلیل کیا کہ تم لوگ کتے ہو، میں اپنے شاگردوں کا کھانا، میں اپنے حواریوں کا کھانا، فوڈ فار برین، میں تم کتوں کے آگے نہیں پھینک سکتا۔ تو ممتا کی ماری اس دکھیاری نے التجا کی کہ ماسٹر، آقا، جب مالک کے دسترخوان سے ہڈیاں اور ٹکڑے جو ہوتے ہیں، کرمز جو بچ جاتے ہیں کنارے، وہ تو کتوں کو بھی ڈال دیے جاتے ہیں، تو وہ کرمز ہی مجھے عطا ہوں۔ نبی اللہ کا مقصد تعلیم دینا تھا، نہ کہ کسی کو طنز کرنا۔ تو ہمیں یہ بات بائبل سے معلوم ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بچی کو باذن ربی شفا دلوائی۔ انبیاء کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اگر زبردستی کسی کے کانوں میں علم ٹھوسنے کی کوشش کریں، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی لاکھ یونیورسٹیوں کے چکر لگائے، ضروری نہیں کہ اسے علم حاصل ہو جائے۔ آپ اپنی پارلیمنٹ میں دیکھیے، انگوٹھا چھاپ قانون ساز اسمبلی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اوتھ کمشنر ہائی کورٹ کے باہر جون جولائی کی گرمی میں لوگوں کی درخواستیں لکھ رہا ہے اور 5 10 اور 50 روپے لے کر وہ حلف نامے لکھ رہا ہے۔ وزیر قانون کے بارے میں آپ لوگ کیا کچھ نہیں جانتے اور کیا کچھ نہیں آتا اخبارات میں۔ بہرحال ہمارے یہ موضوعات طوالت اختیار کر جاتے ہیں اور اب تک ہم ان سے کامیاب ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ان شارٹ کٹس کے چکر میں کہیں آپ لوگوں کی اپنی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق انعام و اکرام عطا فرمائے، اور آپ سے آپ کے گمان کے مطابق، لیکن احتیاط کیجئے۔ یہ علم ان لوگوں تک جانے دیجئے جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، جن کے اندر اس کے لیے پیشن ہے، جنون ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما کی التجائیں کرتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اللہ میری ان گزارشات کو علم الخیر کے طور پر قبول فرمائے ان سب کے لیے جو علم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اور طلبگار ہیں۔ اب آئیے اس چیز کی طرف جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ موضوع بھی ایک نشست میں پورا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے لیے ہم نے موضوع چنا ہے قانون۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔